ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں مسلم لیگ نون کے رہنما طلال چودھری. ان سے جانیں گے بڑی شکست کا بڑی ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا ہے طلال. اس وقت پنجاب میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن گئے ہیں. حمزہ شہباز کی نہ صرف حکومت ختم کر دی گئی ہے, کابینہ کالعدم کر دی گئی ہے, تمام تقرریاں کالعدم کر دی گئی ہیں. دیکھیں, یہ انصاف کا شکست ہے اور یہ یک طرفہ فیصلہ ہے. ہم حصہ نہیں بنے کیا ہے اور ہم نے پوری سپریم کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. پی ٹی آئی نے چند ججز پہ اعتماد کا اظہار کیا ہے اور یہ ایک تسلسل ہے کہ ایک خاص قسم کے بینچز اور خاص قسم کے اینٹی نون لیگ فیصلے جو ہیں وہ بڑی دیر سے آ رہے ہیں. سو یہ نئی بات نہیں ہے. ہم سیاسی جدوجہد اس کو عوام کی عدالت میں بھی لے کر جائیں اور قانونی چارہ جوئی جو ہو سکے گی. یہ مسلم لیگ نون کا رسپانس یہ پاناما کی طرح یا اسی طرح میاں نواز شریف اور دوسرے آنے والے فیصلوں کی طرح نرم نہیں ہوگا. انتہائی اپنے تمام وہ اقدامات جو کہ قانونی طور پر اور سیاسی طور پہ لیے جا سکتے ہیں وہ لیے جائیں گے. یہ منظور نہیں ہے کہ پاکستان میں آپ یہ کریں کہ سلیکٹڈ لوگوں کو ان کے من پسند فیصلے ان کو کروائے جائیں, ان کو طلال چودھری صاحب, کیا بوائیکاٹ جو تھا آپ کو لگتا ہے یہ درست حکمت عملی تھی, اس کا نقصان نہیں ہوا ہے آپ کو؟ یہ دیکھیں, بالکل ہم نے تو پوری سپریم کورٹ پہ اعتماد کا اظہار کیا تھا. کیا اگر ہم غلط تھے تو پوری سپریم کورٹ ہمیں غلط کہہ دیتی, اور اگر ہم غلط تھے تو 2-4-5 دن میں پوری سپریم کورٹ کا بینچ بیٹھتا, وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دیتا. کیا اس میں معاملہ ہے کہ وہ پوری سپریم کورٹ کے سامنے اگر ہم غلط تھے تو وہ اس وقت غلط ہوتے؟ ہم تو صحیح ثابت ہوئے ہیں, ہم درست ثابت ہوئے ہیں. ہماری سیاسی جدوجہد میں ایک اور ایسی چیز آئی ہے جو کہ یہ ہمارے خدشات کا جو اظہار تھا وہ صحیح ثابت ہوا ہے. یہ آپ نے بوائیکاٹ تو کر دیا, اس کا نتیجہ بھی سامنے ہے. آگے کیا اسٹریٹجی آپ کے پاس, کیونکہ اگر ریویو پٹیشن دائر کرتے ہیں تو اسی بینچ کے آگے سنی جائے گی؟ دیکھیں, ایک میں آپ سے بتا دیا ہے کہ بہت سارے سیاسی اور قانونی ہمارے پاس ہم کر سکتے ہیں, مشاورت جاری ہے. مگر ایک میں آپ سے بات کہہ دوں, یہ نئی مسلم لیگ نون ہے, یہ نئی مسلم لیگ نون ہے اور یہ حالات نے ہمیں اس نچ پہ پہنچایا ہے. یہ وہ مسلم لیگ نون ہے جو اب ناانصافی برداشت نہیں کرے گی, جو ناانصافی جو ہے مزید برداشت نہیں کی جائے گی. اور یہ ہم حکومت نہیں مانگ رہے تھے, ہم انصاف مانگ رہے ہیں اور ہمیں حکومتیں نہیں چاہیے, ہمیں انصاف چاہیے. ہمارے ساتھ ناانصافی 2017 سے ہو رہی ہے اور ہم ہمیشہ اداروں کا احترام کر رہے ہیں اور ہم اداروں کا احترام رکھنا چاہتے ہیں. مگر اداروں طلال چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے. طلال چودھری صاحب, آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اب نون لیگ وہ نون لیگ نہیں ہے, اب نئی نون لیگ ہے. تو کیا نئی نون لیگ ہے, کیسی, کتنی اگریسو ہے, کیا کر سکتے ہیں, کیا آپشنز ہیں؟ لیمیٹڈ آپشنز ہیں. اب وہ جو کہتے ہیں کہ صرف آپ اسلام آباد کے وزیر اعظم رہ گئے شہباز شریف صاحب, اس تانے کا کیا جواب دیں گے آپ؟ کہ ایک تو کوئی غلط فہمی میں نہ رہے, ہم پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت ہیں. 2017 میں صرف اس پاکستان اور اداروں کی خاطر ہم بہت ساری ناانصافیاں جھیلتے رہے ہیں. مگر اب یہ حالات نے ہمیں سکھایا ہے کہ اگر ہم پہلے دن سے نرم رویہ اختیار نہ کرتے تو ہمارے ساتھ یہ زیادتیاں نہ ہوتی. کیونکہ عمران خان کی زبان کو کیا کہتے ہیں, وہ گالی دیتے ہیں, لوگوں سے کام لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیے, کیا اس ملک میں یہ اصول چلے گا کہ بیٹے سے نہ تنخواہ لینے والا تاحیات نااہل اور نہ ناجائز بیٹی کا باپ جو ہے وہ صادق و امین؟ کیا اس ملک میں یہ اصول چلے گا کہ 8 سال سے فورن فنڈنگ جس میں اسرائیلیوں اور انڈینز کے پیسے ہیں اس کا کوئی حساب نہ کرے؟ کیا اس ملک میں یہ اصول چلے گا کہ ایک خط عمران خان کا وہ ٹھیک ہے اور دوسرا خط شجاعت کا ٹھیک نہیں؟ کیا اس ملک میں یہ قانون چلے گا کہ وہ آدمی جو گالی دے گا اس کے خلاف کچھ نہیں آئے گا اور جو نرم رویہ اور احترام کریں گے ان کو کاٹا جاتا رہے گا؟ آپ نے 2 دفعہ نرم رویے کا لفظ استعمال کیا طلال چودھری صاحب. جب 2017 کی آپ بات کر رہے ہیں, نواز شریف صاحب کو حکومت سے نکالا گیا تھا, نواز شریف صاحب نے پوری کیمپین کی تھی خلائی مخلوق کا نام لے کر. نام نہیں لیا تھا لیکن پہلے خلائی مخلوق کا تذکرہ رہا, پھر نام لیے گئے, بہت سارے معاملات ہوئے. تو نرم رویہ تو نہیں رہا تھا. بالکل نرم رویہ رہا تھا. ہم نے فیصلے تسلیم کیے تھے, فیصلوں پر عمل کیا تھا. ہم فوری طور پر پرائم منسٹر ہاؤس سے وہ نکل گئے تھے اور اس کے بعد عوام کی عدالت میں ضرور گئے تھے. مگر اس کے بعد آپ ایونٹ دیکھ لیں, پچھلے 5 سال سے ایک ایونٹ
یہاں پر ججز کو، یہاں پر نیب کو بلیک میل کر کے نون لیگ کے خلاف جب فیصلے لیے جاتے رہے یا ریفرنس بنتے رہے، اس وقت قانون خاموش رہا، اس وقت انصاف خاموش رہا، اس وقت رات عدالتیں نہیں لگتی رہی، اس وقت اس طرح فیصلے نہیں آتے رہے. اور مجھے یہ بتائیے کیا یہ فیصلے جو ہیں، یہ فیصلے پچھلے 5 سال سے یہ تسلسل سے اینٹی نون لیگ اور اینٹی میں سمجھوں گا کہ جو آئین اور جو پاکستان کے لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہیں وہ آ رہے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم قانون کی حکمرانی اس عوامی طاقت سے یقینی بنائیں گے. انشاءاللہ تعالی ہر قانونی اقدام، ہر آئینی اقدام، ہر عوامی اقدام جو ہے وہ نون لیگ کرے گی. تصادم کی طرف تو نہیں چلا جائے گا معاملہ طلال چودھری صاحب؟ کیونکہ بات عمران خان بھی کہتے ہیں عوام کے بلبوتے پر، آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ عوامی امنگوں کے مطابق عوام کی طاقت کے ساتھ. دیکھیں، تصادم سے بچنا صرف ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اس ملک کی اقتصادی حالت یہ ڈیفالٹ کے قریب اس لیے گیا ہے کہ غلط فیصلے ہوتے رہے. نواز شریف کے فیصلوں کے بعد یہ ملک ٹھہرا ہی نہیں، نہ ڈالر ٹھہرا، نہ اکانومی ٹھہری، نہ یہ ملک ٹھہرا. اس ملک کا استحکام جو ہے وہ اس فیصلے سے شروع ہوا. اس کے بعد یہ لگاتار اس پاناما کے اور ناہلی کے نواز شریف کے فیصلے کے بعد یہ ملک نیچے جاتا رہا ہر طرح سے ہی، اور آج یہ ڈیفالٹ کے قریب ہے. 100 ایسے فیصلے جنہوں نے پاکستان کا استحکام بھی خطرے میں ڈال دیا ہے، اس کے لیے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. اور تصادم سے بچنے کے لیے صرف ہماری ذمہ داری نہیں، ہم تو چاہتے ہیں قانون پر عمل ہو، ہم چاہتے ہیں پوری سپریم کورٹ فیصلے کرے، ہم چاہتے ہیں تمام ججز مل کر فیصلے کرے. ہم نے تو عدم اعتماد نہیں کیا تھا بلکہ اعتماد کیا تھا. ہمارے اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچائی گئی ہے. ہم اعتماد کرتے ہیں اور ہماری سنی نہیں جاتی. تو ہمارے لیے اب یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے تمام آخری آپشن سیاسی استعمال کریں. طلال چودھری صاحب یہ بتائیے گا کہ اب پرویز الہی کا حلف اٹھانے کے لیے کہا گیا ہے گورنر پنجاب کو، بلیغ الرحمان صاحب دستیاب ہیں؟ ہو جائے گا حلف 11:30 سے پہلے؟ دیکھیں، میرا نہیں خیال، مجھے نہیں پتا کہ گورنر صاحب کو حلف پہنچے گا. اس کے بعد یقیناً وہ دیکھیں گے، لیگلی اس چیزوں کو دیکھیں گے. یہاں پر تو ہر چیز اتنی جلدی میں کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یعنی اگر ایک دیکھیں فل کورٹ کا کہا تو کہتے ہیں جی کچھ دن لگ جائیں گے. بھئی غلط فیصلہ کرنے کی بجائے کچھ دن انتظار ضروری ہے. اور اسی طرح وہ تمام فیصلے جو ہم سمجھتے ہیں یک طرفہ ہیں، وہ فیصلے جس میں پاکستان کی بڑی جماعتوں کو سنا نہیں کیا، لیکن طلال صاحب لیوریج جو ہے وہ آپ کی پارٹی کو دی گئی. حمزہ شہباز بقول عدالت کے اس دن 179 ووٹ لے کر اقلیت میں تھے، لیکن انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا. تو عدالت کی جانب سے انہیں ٹرسٹی وزیر اعلیٰ مانا گیا، لیوریج دی گئی حمزہ کو، ورنہ وہ تو اسی دن انہیں کام کرنے سے روک دیتے. تو یہ جو 22 جولائی سے 26 جولائی تک کا سفر ہے یہ ہوا تو ہے. بہرحال حمزہ شہباز میں وزیر اعلیٰ رہے اور تحمل اور ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا گیا. لیوریج جو ہے وہ نون لیگ کو دی گئی. نہیں، 197 ووٹ لے حمزہ شہباز یا 179 ووٹ لے، 197 لے یا 179 لے، لیکن اس کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دینا. یعنی حمزہ شہباز 197 لے یا 179 لے، اس کو وزیر اعلیٰ نہیں رہنے دینا. کوئی نہ کوئی طریقہ استعمال ہوتا رہا ہے. اور اسی طرح سے مجھے یہ بتائیے دونوں خط کا کیا ڈیفرنس ہے؟ کیا شجاعت کے نام پر الیکشن نہیں لڑا سب نے؟ اور کیا عمران خان زیادہ مقدس ہے اس ملک میں؟ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ جب الیکشن ہوا تھا اس وقت بھی ہم سنگل لارجسٹ پارٹی تھے. اس کے بعد دوبارہ عدم اعتماد کے بعد ہمارا مینڈیٹ تھا. آج پھر ہمارا مینڈیٹ تھا جس پر یہ ایک قانونی طور پر غلط فیصلہ کیا گیا ہے. ہم ریزسٹ کریں گے. ہم بھی اس پاکستان کے شہری ہیں، ہمارا بھی حق ہے کہ ہمارے ساتھ انصاف ہو سکے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ طلال چودھری صاحب، آپ نے تفصیلاً اپنا موقف رکھا. ان کا یہ کہنا ہے کہ اب ایک نئی مسلم لیگ نون ہے جو ایک نئے انداز میں بھرپور آئینی طاقت، قانونی طاقت کے ساتھ اس کا سامنا کرے گی.